بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ گرمیوں کی گرم شام تھی۔ ہبس اور لو کے تھپیڑے دن بھر کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد اب جا کے کچھ کم ہوئے تھے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکن سے اس کا انگ انگ درد سے نڈھال تھا۔ اسے دل ہی دل میں دادی جان کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی عجیب و غریب منطق تھی کہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی آپا کی شادی کے تمام کارڈز رشتہ داروں تک پہنچ جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے پورے جنجال سمیت تشریف لا سکیں۔ گو کہ آپا کی شادی عید کے بعد ہونا قرار پائی تھی، البتہ نکاح بروز عید ہی مقرر کیا گیا تھا۔ دادی جان کو اپنی پہلی اور لاڈلی پوتی کی شادی کی بہت خوشی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا گھن چکر بنا یہاں سے وہاں چکراتا پھر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ دور پرے کے رشتہ داروں کے گھر کارڈ تقسیم کر کے آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بیلے کی کیاریوں سے اٹھتی دل فریب خوشبو نے اس کے اعصاب پر بیٹھی پھوار کا سا کام کیا۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور اندر آ گیا۔ سامنے ہی دادی اپنے بڑے سے تخت پر پان سے انصاف کر رہی تھیں۔ آپا اور اماں بھی ان کے پاس بیٹھی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکان آ ٹھہری۔ انہیں سلام کرتا وہ ان کے پاس ہی آن بیٹھا، جبکہ دادی اس کے ہاتھ میں بچے ہوئے کارڈ دیکھ کر متفکر ہوئیں۔ جاذب بیٹا، کیا آج بھی سارے کارڈز تقسیم نہیں ہوئے؟ نہیں دادی، بس کچھ گھر رہ گئے ہیں، آج ٹریفک بہت تھا اور پھر گاڑی کا AC بھی خراب تھا، اسی لیے میں گھر آ گیا۔ دادی کے غصے کو نظر انداز کرتے اس نے نہایت تحمل سے جواز پیش کیا۔ دادی ہمیشہ سے ہی ایسی سخت طبیعت واقع ہوئی تھیں۔ وہ تو مرحوم دادا کی حلیم طبیعت اور امی جان کی وہ فرما برداری نے نہ صرف گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھا، بلکہ دادی کے ہر حکم کی تعمیل وہ ان کی منظور نظر بھی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی اسی بہو سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتی تھیں، البتہ چچی جان سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ یہی وجہ تھی کہ چچی اور چچا جان اپنے 2 عدد بیٹوں کے ہمراہ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، مگر بیٹا رمضان سے پہلے کر لینا، ایک تو اتنی گرمیاں ہیں اور پھر روزے کی حالت میں کہاں خوار ہوتے پھرو گے۔ دادی جان نے اس کا خیال کرتے ہوئے محبت سے کہا تو اس سے اپنی عزیز دادی جان پر بہت پیار آیا۔ وہ دھب سے ان کی گود میں لیٹ گیا۔ چل پرے ہٹ بدماش کہیں کا، جا کے منہ ہاتھ دھواؤ پہلے۔ آبدہ بہو، تم چھوٹی سے کہہ کر کھانا گرم کرواؤ بچے کے لیے، دادی نے محبت سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ امی اور آپا بھی مسکرا اٹھیں۔ گھر آنے سے قبل جو تھکن تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ عابد کی کالی پیلی بیٹی کا رشتہ ایسے آنن فانن کیسے طے ہو گیا، اور تو اور شادی بھی جلدی ہو رہی ہے۔ نصرت چچی نے جب سے دریشم آپا کی شادی کا سنا تھا، ان کی جلن کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کی خوشیوں سے خواہ مخواہ ہی جل کر اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ شدید طیش میں لاؤنج میں چکر لگاتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی ثنا سے مخاطب تھیں، جو ان کا پرتو تھی۔ اوف امی، اب بس بھی کریں، مل کیا ہوگا انہیں بھی کوئی ان کے جیسا کالا پیلا، جس کی فیملی بہت بڑی اور عجیب ہوگی اور انہیں کام کرانے کے لیے نوکرانی چاہیے ہوگی۔ جب بھی شکل و صورت پر توجہ نہ دیتے ہوئے جھٹ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ خواہ ہی دل مت جلائیں اپنا۔ ثنا نے بڑی بے پرواہ انداز میں اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اگر تم نے زندگی میں فیشن اور فلموں کے علاوہ کچھ کام کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی خوبصورتی کے ساتھ اگر ذرا سی عقل بھی استعمال کرتی تو اس دریشم کی جگہ آج تمہاری شادی ہو رہی ہوتی۔ جنید اتنا اچھا خوبصورت لڑکا ہے، اور تو اور کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، یوں ہی تو تمہاری دادی اور تائی نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر دیا۔ جب سے نصرت نے جنید کی تصویر دیکھی تھی، ان کا ملال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی باتوں پر ثنا نے چونک کے ماں کو دیکھا۔ ہونے دے امی، ویسے بھی میرے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اس جنید سے لاکھ درجے بہتر۔ بس کر دیں آپ دونوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر آپ لوگوں کو تائی کی فیملی سے مسئلہ کیا ہے؟ خود تو آپ خاندان میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی، اب اگر آپ ہی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ خوش نہیں ہو سکتی، دعا نہیں دے سکتی، تو خواہ مخواہ جلیں مت، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ثنا سے 2 سال چھوٹی ہینا، جو فطرتاً بہت سمجھدار نرم خو تھی، کب سے لاؤنج میں بیٹھی ان دونوں کی تکرار سن کے خاموش نہ رہ پائی اور بالآخر بول ہی پڑی، تم تو چپ ہی رہو، لگتا ہی نہیں تم میری بیٹی ہو۔
نہ جانے کیا ان ماں بیٹیوں نے تم پر جادو کر دیا ہے، جب دیکھو ان کے گن گاتی ہو، نصرت نے جھنجھلا کے کہا۔ ان سے بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آج تک اپنے شوہر نامدار کی بات نہیں سنی تھی۔ ان کے اس تلخ مزاجی کی بنا پر سب ان سے کتراتے تھے۔ ہنا نے تعصب سے ماں کو دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کے اندر چلی گئیں۔ ثنا نے بھی اس کی تقلید کی اور جاسب، جو دادی جان کے کہنے پر ہنا کو بلانے آیا تھا، ان کی باتوں سے سخت بد مزہ ہو کے واپس مڑ گیا۔ اپنی چچی جان سے ان کی شکایتوں میں ایک تلخ اضافہ آج پھر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بھیا، ہنا نہیں آئی کیا؟ مارکیٹ جانا ہے اس کے ساتھ، مگر یہ لڑکی بھی نہ پتہ نہیں کہاں مصروف ہے، صبح سے ایک بار بھی نیچے نہیں آئی۔ چچا کے پورشن کی طرف سے اسے اکیلے آتا دیکھ کر دوریشم نے استفسار کیا، جو کافی بے چینی سے ہنا کے انتظار میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ آ رہی ہوں، تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ جاسب کچھ کہتا، اچانک سے ہنا نے نیچے اترتے ہوئے جہاں دوریشم کو فرتے مسرت سے ہمکنار کیا، وہیں جاسب کو چونکا دیا۔ اس نے تو ہنا سے کچھ کہا ہی نہیں تھا، بلکہ چچی کی باتیں سن کے دروازے سے ہی لوٹ آیا تھا۔ جاسب نے حیرانی سے ہنا کو دیکھا، جبکہ وہ اس سے نظریں چراتی ہوئی دوریشم کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا صبح سے تمہاری شکل تو نظر آئی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ محترمہ پتہ نہیں کن چکروں میں الجھی ہیں، چھوٹی نے شرارت سے کہا۔ تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی، ورنہ جب سے اس نے جاسب کو سیڑھیوں سے نیچے جاتا دیکھا تھا، اسی یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ امی کی باتیں سن کر انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جاسب کا مرجھایا ہوا چہرہ اسے سمجھا گیا تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ اچھا تم 2 منٹ رکو، میں ذرا اندر سے کپڑے لے آؤں جن کی میچنگ کی چیزیں لینی ہیں۔ چھوٹی اس کا کندھا تھپ تھپا کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ جب ہی جاسب اس کے پاس چلا آیا، تم فکر نہیں کرو، چچی کی تو عادت ہے، مجھے برا نہیں لگا، چلو اب مسکراؤ ورنہ تمہاری یہ روتی شکل دیکھ کے مارکیٹ میں سب ڈر جائیں گے۔ اس نے آخر میں شرارتن کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ جاسب بھائی آپ بھی نہ؟ ہاں میں بھی نہ کیا؟ اس کے جملہ دھورا چھوڑنے پر اس نے شرارت سے گھورا۔ چیری بلاسم نہ ہو تو؟ اس نے کھلکھلاتے ہوئے اس کی سانولی رنگت پر چوٹ کی اور اندر بھاگ گئی۔ جاسب کا بے ساختہ کہکا فضا میں گونجا تھا۔ اس نے بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا خود کو اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں کو اسے ہی مارکیٹ لے کے جانا تھا۔ قصر راحت کی بنیاد راحت بیگم اور عبدالصمد صاحب نے مل کر رکھی تھی۔ خدا نے انہیں 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ سب سے بڑے ریحان، پھر فیضان اور پھر ان کے آنگن میں بہار بن کے رابعہ اور نازیہ نے قدم رکھا تھا۔ راحت بیگم کی نفاست و سلیقے کے سارے خاندان میں چرچے تھے، بس وہ غصے کی ذرا تیز تھیں، جبکہ عبدالصمد اتنے ہی علیم و نرم طبیعت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کی تربیت بھی نہایت محبت سے کی تھی۔ بچے بڑے ہوئے تو راحت بیگم نے ان کی شادی کے معاملے میں بھی حسن سے زیادہ سیرت و سلیقے کو فوقیت دی اور اپنی دور پرے کے رشتہ دار کی بیٹی عابدہ کو اپنے بڑے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ اور یوں ایمان کی شادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے رابعہ کی شادی بھی عبدالصمد صاحب کے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی، جو شادی کے بعد لندن شفٹ ہو گئے۔ یوں تو بظاہر گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عابدہ واقعی قابل فخر بہو ان کے لیے ثابت ہوئی تھی، مگر ان کے دبے ہوئے رنگ کے آگے خاندان بھر میں ان کا سلیقہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، جس کی ہلکی سی پھانس راحت بیگم نے جب محسوس کی جب ان کے آنگن میں سانولی کی افریشم نے قدم رکھا اور ان کے 1 سال بعد ہی جاسب کی پیدائش پر جس طرح لوگوں نے چوٹ کی، تو عبدالصمد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی راحت بیگم کے دل سے یہ سپنا نکلا اور انہوں نے فیضان کے لیے چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی، جو بالآخر ان کی ایک سہیلی کی بیٹی نصرت پر پہنچ کر ختم ہوئی، اور نصرت پوری شان و شوکت کے ساتھ قصر راحت میں آن بسیں۔ لیکن جلد ہی اپنی زبان دراسی کے باعث وہ سب کے دلوں سے اتری، خاص کر ثنا کی پیدائش کے بعد انہوں نے افریشم اور جاسب کے ساتھ جس سرد مہری کا مظاہرہ کیا وہ راحت اور عبدالصمد صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ خود ان کے شوہر بھی سب سے نظریں چرائے پھرتے تھے، ان کی اپنی بیگم کے آگے ایک نہ چلتی تھی، اور جب عابدہ کے ہاں دوریشم اور نصرت کے ہاں ہنا پیدا ہوئی
تو راحت بیگم کا آبدہ اور ان کے بچوں کی طرف والہانہ جھکاؤ دیکھ کر نصرت کے اندر رقابت کے شدید ترین احساس نے انگڑائی لی اور وہ اپنی ضد و تانے کے دم پر اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گئیں، جس کا دکھ سب کو ہوا، مگر ان کی زبان دراسی سے گھر کی فضا میں جو بدمزگی قائم ہو گئی تھی اس کے اثرات کسی حد تک زائل ہونے شروع ہو گئے تھے، اور انہی ہنگاموں میں آبدہ کے توسط سے ان کے ملتان میں رہائش پذیر کزن سے نازیہ کا رشتے کا آنا فانن طے ہو گیا اور وہ شادی کر کے ملتان روانہ ہو گئیں۔ جب بھی عبدالصمد صاحب سگریٹ نوشی کے سبب کینسر میں مبتلا ہو گئے اور ملک کو عدم سدھار گئے، ان کی وفات کے بعد راحت بیگم ٹھہسی گئیں، مگر بچوں کی ٹھارس و ہمت کی بدولت اپنے پوتے پوتیوں کے لیے انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا۔ انہی دنوں رابعہ بھی اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے عمر سمیت پاکستان آئیں اور 2 ماہ تک یہیں رہیں۔ راحت بیگم کو سنبھالنے میں ان کا اور آبدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، مگر چند برس بعد ہی ریحان ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ یہ خبر قصرے راحت پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ جہاں فریشم جاذب اور دریشم یتیم ہوئے تھے، وہیں آبدہ نے اپنا سہاگ کھویا تھا، مگر یہ راحت بیگم ہی تھیں جنہوں نے آبدہ کو اور بچوں کو سنبھالا، اور ان کی اور ریحان کی سیونگز نے انہیں بہت سہارا دیا۔ ان حالات میں بھی نصرت کا دل نہ پگھلا، البتہ فیملی بزنس ایک ہونے کے سبب فیضان نے اپنے بھائی کی ذمہ داریاں بھی جاسب کے بڑے ہونے تک خود سنبھال لیں، اور اس معاملے میں نصرت کی ایک نہ سنی۔ ایک اور ہنا ہی تھے جنہیں سب سے انسیت تھی۔ کراچی کی شام میں دن کی نسبت گرمیوں میں اکثر خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ آج بھی موسم کافی خوشگوار تھا۔ کل سے رمضان المبارک کا باقاعدہ خاص ہونا تھا، سو ہر طرف گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ دریشم صحن میں لگی کیاریوں میں پانی ڈال رہی تھی، جبکہ دادی جان حسب معمول اپنے تخت پر براجمان تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں، اور اماں ان کے برابر میں بیٹھی آپا کے کپڑوں پر ستارے ٹانک رہی تھیں، اور جاذب زور و شور سے پانی و صرف کا بے جا استعمال کرتے ہوئے گاڑی دھونے میں مگن تھا۔ جب ہی چچا اور نصرت چچی کہیں جانے کے لیے چلے آئے، چچا جان نے بڑھ کے دادی کو سلام کیا، جبکہ چچی انہیں گھورتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ چچا جان، اگر آج آپ مصروف نہ ہوں تو تھوڑی دیر تک آ جائیے گا، آپا کے فرنیچر کا آرڈر دینے جانا ہے، جاذب نے انہیں دیکھتے ہوئے آگاہ کیا۔ نصرت چچی نے قہر بھری نظروں سے اپنے مزاجی خدا کو گھورا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں اب چلنا چاہیے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، بس تمہاری چچی کو ذرا ان کی بہن کی طرف چھوڑاؤں، جب تک تم تیار رہنا پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نصف بہتر کو نظر انداز کرتے کمال اطمینان سے جواب دیا، جس پر وہ دل ملا کے رہ گئیں۔ دیر ہو رہی ہے، چلنا نہیں ہے کیا؟ اور آپ چھوڑ کے کیوں آئیں گے؟ آپ اور افاق بھائی نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ نہایت صفاقی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے جاذب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں اور دادی نے بھی ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ ہے نصرت بیٹا، گھر کی شادی ہے، بیچارہ جاذب اکیلا ہی ہر کام کر رہا ہے، اور تم دونوں کے سیر سپاٹے ختم نہیں ہو رہے۔ کل کو تمہاری بچیوں کا بھی وقت آئے گا، کچھ ہوش کے ناخن لو، نہیں تو صاف منع کر دو۔ جہاں اتنا سب اکیلے کر رہا ہے، باقی سب بھی کر لے گا۔ تم لوگوں کو ضرورت نہیں زحمت کی، آنا بس مہمانوں کی طرح۔ دادی نے جس قدر غصے سے نصرت چچی کے جواب میں کہا، تمام نفوس حقودک ان کا جلالی روپ دیکھ رہے تھے۔ دریشم چپ چاپ منظر سے کھسک لی تھی۔ ہم اور جاذب بھی نسیں جھکائے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کر رہے تھے، جبکہ چچا شرمندگی سے دادی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں کریں یہ سب کام، ایک یہی تو بچے ہیں سب کاموں کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ ہم میں اور ہمارے بچوں میں فرق رکھا، اور سب کچھ آبدہ بھابھی اور ان کے بچوں کو دے ڈالا۔ سنے فیضان صاحب، آپ سنبھالیں اپنی بھتیجیوں اور اماں کے کام، میں چلی، ورنہ سارے الزام میرے ہی سر آئیں گے۔ وہ غصے سے تن فن کرتی اپنے اندر کا غبار باہر نکال کے واپس اندر چلی گئیں، جبکہ فیضان حیران و پریشان تخت پر ڈھہ گئے۔ ان کی شریک حیات نے زندگی کے ہر قدم پر انہیں گھر والوں کے سامنے رسوا ہی کیا تھا۔ چھوٹی چائے بنا دو ذرا۔ وہ نہایت عجلت میں کچن میں داخل ہوا تھا، مگر وہاں درے ریشم کی جگہ ہنا کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگا۔ ارے جاذب بھائی، آ گئے آپ تراویح پڑھ کے؟ میں بھی چائے ہی بنانے آئی تھی، سب کے لیے۔ دریشم اندر ہے آپا کے کمرے میں، ہنا نے مسکرا کے کہا۔ وہ سائڈ میں موجود سٹول کھینچ کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ ویسے جنگلی مانو بلی، ایک بات تو بتاؤ ذرا۔ جاذب بھائی، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں جنگلی ہوں یا مانو، اسے گھورتے ہوئے کہا، تو وہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔
بھائی میرے لیے تو دونوں ہی ہو۔ وہ بچپن ہی سے اسے اسی نام سے بلاتا تھا۔ اس کی شرارتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہینا نے اسے آپا کے کمرے میں جانے کا کہا تو وہ سب کی چائے لے کر باہر آ گئی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی جان اپنے کمرے میں تسبیح میں مصروف تھیں۔ خاص کر رمضانوں میں عشاء کے بعد ان کی تسبیح و عبادت بہت طویل ہو جاتی تھی، جبکہ آپا اسٹور میں رکھے ٹرنک میں سے پرانا سامان نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں کو چائے دے کر آپا کے کمرے میں چلی آئی تو جازب بھی وہاں بیٹھا دونوں سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ان چاروں کی ہمیشہ سے ایک ایسی محفل سجتی تھی۔ روزانہ رات کی چائے سب ساتھ پیتے تھے۔ آپا یہ میرون کلر ویسے اپنی دوری پر بہت سوٹ کرے گا نا؟ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ یہی کلر بنا لوں بارات کے لیے۔ ہینا نے نہایت خوبصورت و نفیس سے شرارے کو دیکھ کر ستائش سے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم پر تو اور بھی زیادہ کھلے گا یہ رنگ۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ دریشم نے شرارے کا دوپٹہ اس کے اوپر اچانک ڈال دیا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت پر یہ سچ دھج والا یہ دوپٹہ بہت کھل رہا تھا۔ جازب نے بے ساختہ اس منظر سے نگاہ چرائی۔ ہینا جھینپ کے رہ گئی۔ کم از کم جازب کے سامنے اسے درے ریشم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ ہاں ہماری ہینا ہے ہی لاکھوں میں ایک۔ آپا نے بھی پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ انہیں اپنی نازک و شرمیلی سی کزن بہت عزیز تھی۔ حد ہوتی ہے، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں ساری جہان میں ڈھونڈ آئی، کبھی اوپر بھی ٹک جایا کرو، امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ ثنا ہینا کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ ہینا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی آپ ہی پر ہمیشہ ہی غصہ آتا تھا۔ جب بھی وہ نیچے آتی تھی وہ ہمیشہ تھوڑی دیر بعد ہی کسی نہ کسی بہانے سے اسے بلانے آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کبھی اپنی امی کی طرح ہینا کا کزن سے اس طرح گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ آ رہی ہوں آپ چلیں، اس نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ہی چلو، ویسے ہی اتنا آؤٹ آف فیشن ڈریس پہنو گی تم دریشم آپا کی شادی پر؟ اس کا کلر تو دیکھو ذرا، کم از کم اتنا ڈارک تو نہ لیتی، تمہارا کلر ویسے ہی اتنا ڈل ہے، یہ تم پر سوٹ نہیں کرے گا۔ جاتے جاتے ثنا نے رک کر دریشم کے ہاتھ میں موجود دوپٹہ دیکھ کر طنز سے کہا۔ سب نے نہایت ناگواری سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی تھی۔ ہینا نے شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ اوفو ہینا، تم اتنی سی بات پر کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ ہم سب جانتے ہیں اس کی نیچر، تم پلیز خود کو قصوروار مت سمجھا کرو۔ بات ثنا کی تو وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی عقل آ ہی جائے گی۔ آپا اور دوری نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ایک آسودگی کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اور نہیں تو کیا، ایسی باتوں پر www.ignore.com پر وزٹ کرا کرو۔ جنگلی مانو بلی۔ جازب نے بھی ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے شرارتاً کہا تو سب ہنس دیے۔ ہینا نے محبت سے تینوں کو دیکھا تو تینوں نے بھی اس کو محبت سے دیکھا، جو اس کو ہنسانے کے لیے اپنے غم چھپا کے ہنس رہے تھے۔ دل نے بے ساختہ سب کی خوشیوں کے لیے دعا کر ڈالی۔ وہ چپکے سے آمین کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جازب نے چور نسوں سے اس کا تعقب کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ آپ اچانک کیسے احمد کی منگنی طے کر دی آپ نے، اور بتایا بھی نہیں؟ میں نے تو ہمیشہ سے ہی احمد کو ثنا کے حوالے سے دیکھا ہے، اور آپ کا بھی ایسا ہی کچھ ارادہ تھا۔ نصرت کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ آج ان کی اکلوتی بہن شمیم اپنی خوبرو بیٹے احمد کی بات پکی ہونے کی خوشی میں مٹھائی لائی تھیں، جبکہ وہ بارہا ان کی ثنا کے لیے پہلے تذکرہ کر چکی تھیں۔ میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات نصرت، مگر جب بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کو ان کی زندگی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل ان سے مشاورت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ میری بھی دلی خواہش تھی ثنا کو اپنی بہو بنانے کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے وہ، مگر تم برا مت ماننا، احمد کا ماننا ہے کہ لڑکی کو صرف خوبصورت نہیں بلکہ سلیقہ مند بھی ہونا چاہیے۔ میں نے بات کی تھی اس سے تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا تمہیں کہ خود بھی سدھر جاؤ اور بچوں کی بھی صحیح تربیت کرو، کچھ تو سکھاتی تم انہیں، مگر ہمیشہ کی طرح تم نے میری باتوں کو نظر انداز ہی کیا۔ شمیم نے انہیں سمجھاتے ہوئے بڑی تلخ حقیقت بیان کی تو وہ بھڑک ہی گئیں۔ ارے رہنے دیں آپا، کیا کمی ہے میرے بچی میں؟ ہاں بلا وجہ مسئلہ نہ بنائیں، کوئی کمی نہیں ہے بچیوں کو بھی رشتوں کی۔ انشاءاللہ ایسے شوہر ڈھونڈوں گی کہ سارے خاندان والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ نصرت میری بہن، اب تو ہوش کے ناخن لو، دشمن نہیں ہو تمہاری، انہی حرکتوں کی وجہ سے خاندان والے تم سے کتراتے ہیں۔ اور پھر خود ہی دیکھ لو، اب تک کسی نے بھی تم سے رشتے کی بات نہیں کی نا، اور جب گھر میں اتنا اچھا سمجھدار لڑکا موجود ہے تو باہر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟
बहन होने के नाते उन्होंने राह दिखाना ज़रूरी समझा। घर में कौन अच्छा और समझदार लड़का मौजूद है? किसके बारे में बात कर रही हैं आपा? उन्होंने चौंक के पूछा। अरे और किसकी बात करूंगी, ये तुम्हारी जेठानी का बेटा है ना जाजिब। माशाल्लाह पढ़ा लिखा समझदार है, और सबसे बढ़कर ये देखो कि उसने किस तरह अपने अब्बा के बाद घर को संभाला। अच्छा खासा खुशहाल घराना है, 2 नंदों का झंझट है, बस उनकी भी शादी हो जाएगी, और सबसे बढ़कर घर की बच्ची घर में रहेगी। शमीम ने रसानियत से कहा, अरे आपा रहने दो बस, तुम बहन मेरी हो और तरफदारी आपदा के लड़के की कर रही हो। अरे कौन सी कमी है मेरी फूल सी बच्चियों में जो मैं इस लड़के के साथ अपनी बच्ची रुखसत कर दूं? बच्चियां बोझ नहीं मुझ पर। जाजिब के जिक्र पर वो भड़की उठी। हद करती हो नुसरत तुम भी, माशाल्लाह इतना खूबरू संजीदा बच्चा है, तुम ना जाने क्यों इनकार कर रही हो। अरे रंग देखा है आपने इसका, कैसा सांवला सा है, जबकि मेरी दोनों बच्चियां गोरी चिट्टी, हर दर्जा नाजुक, कोई जोड़ ही नहीं है इनका मेरी बच्चियों के साथ। उन्होंने नखूस से नाक सुखेड़ी। देखो नुसरत, अब वो कोई इतना भी सांवला नहीं है, तुमने बिना वजह इस बात को हमेशा से सर पर सवार रखा है। लड़कों का रंग नहीं, उनकी कमाई और आदत देखी जाती हैं, और तुम्हारी सना कितनी सलीकेमंद है ये तो तुम भी जानती हो। और जब घर में लड़का मौजूद है और ऐसे में तुम बाहर रिश्ता करोगी तो 100 बातें 100 सवाल उठेंगे। जब खानदान के लड़के से रिश्ता न हुआ तो यकीनन कोई ना कोई खामी होगी लड़के में, तुम समझ रही हो ना। उन्होंने साफ गोई से इन्हें हकीकत से रोशनास कराते एक नया पहलू दिखाया, तो ना चाहते हुए भी वो गहरी सोच में डूब गई। शमीम सही कह रही थी, इस बात से वो ज़्यादा देर तक नजरें ना चुरा पाईं। मगर आपा हमारी सास और क्या आपदा इस बारे में सोचेंगी? उन्होंने झिझक के पूछा। अरे क्यों नहीं सोचेंगी, ज़रूर सोचेंगी, मगर इनसे डायरेक्ट बात करने से पहले भाई साहब से बात करना, वो इनसे बात करेंगे तो मुनासिब रहेगा। अब तुम फिक्र नहीं करो और अपना रवैया भी सही करो ससुराल वालों के साथ। अब रेशम की शादी की तैयारियों में हिस्सा लो, फिर देखना सब सही हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इनका हाथ नरमी से थपथपाते हुए उठ खड़ी हुई। एक उम्मीद का जुगनू नुसरत की आंखों में रोशन हुआ था। वाह ज़बरदस्त, आज तो मज़ा आ जाएगा इफ्तार में। मम्मा यू आर दी बेस्ट, मेरी फेवरेट पोटली समोसे, थैंक्स। वो बाहर लाउंज में बैठी कोई रिसाला पढ़ रही थी कि किचन से उठती दिलफरीब महक पर खुद को रोक ना पाई और किचन में आके जायज़ा लेते हुए लाड से बोली, सना बस भी कर दो, अब ये बचपना बजाय मेरी और हिना की मदद करवाने के आके तबसरा कर रही हो। इतना नहीं होता कि कम से कम रमज़ानों में माँ का हाथ बटा दो, सारा दिन मैं ही लगी रहती हूँ, बस हिना ही है जो मेरी मदद कर देती है। उसके मिजाज को यकसर नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने तनबिया की तो वो मुस्कुराते हुए किचन में रखी डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका के बैठ गई। मम्मा आप भी ना, पहले भी तो कभी मैंने इस तरह किचन में काम नहीं किया, तो आज आपको क्या हो गया? वैसे भी आप ही तो कहती हैं ब्यूटी पर नो कॉम्प्रोमाइज़, और इस तरह रोज़ रोज़ किचन में काम करके मेरी स्किन अलग ख़राब होगी। उसने निहायत बेपरवाही से कहा। हिना खामोशी से दोनों की बातें सुनते हुए छोलों की चाट बनाने में मसरूफ़ थी। ठीक है, मगर अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजरेगी, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, जब कुछ आएगा नहीं तो वहाँ क्या करोगी? उनके नासिहाना अंदाज में दोनों बहनों ने चौंक के माँ को देखा। हिना को शदीद हैरत हुई इस तरह की बातें सुन के, वरना उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई तनबिया न की थी। आप ही तो कहती हैं मुझे कोई शहजादे जैसा लड़का मिलेगा, फिर मैं भला क्यों किचन के काम करके अपनी स्किन खराब करूंगी? कोई और वक्त होता तो वो यकीनन सना की बात से इत्तेफाक करती, मगर जब से शमीम आपा इन्हें समझा के गई थीं, वो ना चाहते हुए भी इस नहिज पर गौर करने लगी थीं। ये इनकी बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी था। बस ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, जितना कहा जाए इतना ही करो। और एक बात गौर से सुन लो तुम भी, हिना की तरह घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो, और जब तक अफरीशम की शादी नहीं हो जाती नीचे अपनी ताई के पास भी शादी के कामों में हिस्सा लिया करो। वो सख्ती से कहती कड़ाही से समोसे निकालने लगी। हिना को इनकी बदली बदली सोच और बातें अच्छी लग रही थीं, जबकि सना ने निहायत बेजारी से इन्हें देखा। रहने दे मम्मा, अब इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि नीचे जा जाके सबकी खिदमतें करूं। वो नखूद से कहती तन फन करती किचन से निकल गई। इन्हें इससे ऐसी ही उम्मीद थी, मगर ये सरासर उनकी कयास आराई थी
کہ وہ اسے قائل کر لیں گی۔ اس کی تربیت میں جو خلا رہ گیا تھا اس کا پر ہونا ناممکن نہ سہی، لیکن اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب سوچتی افطار کی تیاریوں کا جائزہ لینے لگی۔ رمضان کے دن عموماً ذکر الہی میں گزارے جاتے ہیں، خاص کر ظہر سے عصر تک کا وقت، مگر عابدہ تو خیر ماں سہی، لیکن دادی جان بھی نماز ظہر سے فراغت پاتے ہی چھوٹی موٹی تیاریوں میں جٹ جاتی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، شادی کی تیاریوں دیگر مصروفیات میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی دونوں ساس بہو لاؤنج میں افریشم کے ساتھ بیٹھی اس کے سسرال والوں، خصوصاً نندوں جٹھانیوں کو دینے والے کپڑے پیک کر رہی تھیں کہ خلاف توقع نصرت چلی آئی۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ اور عابدہ تم سناؤ، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ بھائی مشترکہ سلام کرتی وہ بھی ان کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ دادی جان نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے ایک طنزیہ نگاہ ان پر ڈالی۔ سبھی حیران تھے کہ وہ کس طرح نچلی منزل کا رستہ بھول گئی، لیکن اپنی حیرت چھپاتے ہوئے سب نے خوش دلی کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ کوئی نہیں، بس کپڑے پیک کر رہے تھے، افریشم کی نندوں جٹھانیوں کے۔ تم بھی دیکھ لو ذرا، عابدہ نے ان کے آگے کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ستائشی نسلوں سے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی، جو کہ کافی مہنگے اور اچھے تھے۔ اتنے میں دورشم بھی نماز سے فارغ ہو کر ادھر ہی چلی آئی تھی۔ چچی کو اس طرح کی باتیں کرتے دیکھ وہ بھی چونکی تھی۔ ماشاءاللہ اچھے ہیں سب بھابھی، اور میری کوئی مدد چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا۔ میں تو ثنا اور ہنا کو بھی کہہ رہی تھی جب تک شادی نہیں ہو جاتی نیچے آ جایا کریں، آپ کہاں اکیلی سب سنبھالیں گی؟ اپنے دل میں کدورتوں کو چھپائے انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ بمشکل چہرے پر سجائی۔ تم تو رہنے ہی دو چھوٹی بہو، آج کیسے خیال آ گیا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے؟ اس دن جازب بیٹا فرنیچر کے لیے جانے کا کہہ رہا تھا تو تمہیں بہن کے ہاں جانا تھا، اب تو کر لیا ہے کافی کچھ ہم نے۔ دادی جان نے کافی برہمی سے اپنے خیالات ان تک پہنچائے۔ وہ اپنے غصے کو دباتی پہلو بدل کے رہ گئیں، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھیں۔ عابدہ کو بھی دادی جان سے اس قدر تلخ رویے کی امید نہ تھی۔ انہوں نے فوراً ان کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ ارے کوئی بات نہیں اماں جان، دیر آیت درست آیت، ویسے بھی ابھی اتنے کام باقی ہیں۔ اچھا ہے نصرت تم آ گئی، مجھے مدد مل جائے گی، ویسے بھی تمہیں نت نئے فیشن وغیرہ کی کافی معلومات ہیں۔ چلو اب جلدی سے کپڑے سلیکٹ کرواؤ، پھر جو بچے ہیں وہ بھی پیک کرنے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں بھابھی، ویسے اب تک رابعہ اور نازیہ نہیں آئیں؟ عابدہ کے پرخلوص رویے پر اپنی ساس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ ہاں آنے والی ہیں، آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گی۔ بات ہوئی تھی میری، رابعہ تو کہہ رہی تھی عمر کے ایگزامز ہو رہے ہیں تو وہ اس کے بعد ہی آئے گا۔ انہوں نے رسانیہ سے دونوں نندوں کے متعلق معلومات فراہم کی تو نہ جانے کیوں عمر کے ذکر پر ایک دھیمی سی مسکان دورشم کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ افریشم نے شرارت سے اسے گونی ماری اور وہ شرماتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی، جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں جتے رہے۔ افریشم نے دل سے اپنی معصوم بہن کی خوشیوں کے لیے چپکے سے دعا کی۔ مما سب خیریت تو ہے نا؟ آج کل نیچے بڑا دل لگ گیا ہے آپ کا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ہی ثنا چلی آئی۔ وہ اس وقت سو کے اٹھی تھی، جبکہ ہنا حسب معمول نیچے ہی تھی۔ مل گئی تمہیں فرصت یہ پوچھنے کی؟ ویسے عقل نام کی نہیں ہے تم میں۔ انہوں نے خفگی دکھائی تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے میری ماما چلیں اب تو مل گئی نا فرصت، اب بتائیں، اور اس دن بھی پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا تھا، مجھے نیچے جانے کا کیوں کہہ رہی تھیں آپ؟ صحیح کہہ رہی تھی، نیچے جایا کرو، میں چاہتی ہوں جلد از جلد تمہاری بھی شادی کر دوں، اور گھر میں جب اچھا لڑکا ہے تو پھر باہر کیا ڈھونڈنا۔ بس اسی لیے تمہیں سمجھا رہی تھی کہ ذرا اپنی دادی اور چچی کے سامنے رہا کرو، کام وغیرہ میں بھی ہاتھ بٹایا کرو۔ ان کی ثنا سے ہمیشہ سے ہی بے تکلفی رہی تھی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اس کے نازک سے کچے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے اس کی دادی اور چچی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی، نتیجتاً وہ بھی ماں کے رنگوں میں رنگتی چلی گئی، اور اس وقت بھی وہ صرف اپنے مفاد کے لیے راہ دکھا رہی تھیں، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ان کی یہی اولاد ان کی حکم عدولی کرے گی۔ کیا مطلب ہے مما آپ کا؟ گھر سے مراد کہیں آپ وہ جاسب بھائی کی بات تو نہیں کر رہی؟ اس نے آئی برو اچکائیں۔ ہاں تو اور کس کی بات کروں گی؟ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے ہوگی، ویسے بھی مجھے پتا ہے تم کہیں اور ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی آسانی سے۔
اسی لیے میں نے سوچا ہے۔ ناممکن، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کالے کلوٹے شخص سے شادی کروں گی؟ مما پلیز مجھے معاف ہی رکھیں آپ ان لوگوں سے۔ ہاں ہنا کی کر دیں وہاں، مگر میری کسی صورت نہیں۔ اس نے غصے سے ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر پٹخا۔ اس کے اتنے شدید رد عمل پر نصرت چکرا کے رہ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ کس طرح بات کر رہی ہو؟ آخر کیا برائی ہے جاسب میں؟ سوائے رنگ کے اچھا خاصا کماتا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کے سمجھانا چاہا، مگر مما میں نہیں رہ سکتی، مجھے نہیں پسند وہ لوگ، اور آپ کو بھی تو نہیں پسند نا؟ آپ کو اور کوئی نہیں ملا خاندان میں سوائے اس جاسب کے؟ اس نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ ہاں تو اور ہے کون؟ شمیم آپا نے بھی اپنے بیٹے کی کر دی، اب ریشم کی بھی ہو رہی ہے۔ اب میں کیا ساری زندگی تمہیں یہاں بٹھا کے رکھوں گی؟ ہنا تم سے چھوٹی ہے، تم سے پہلے میں اس کا کیسے سوچ لوں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر آسانیت سے کہا۔ عمر، اس کے مختصراً 3 حرفی لفظ پر نصرت نے چونک کے ثنا کو دیکھا۔ واقعی اس طرف تو ان کا دماغ ہی نہیں گیا تھا۔ رابعہ کا عمر بھی لندن میں رہائش پذیر، ان کی لالچی طبیعت میں ایک تحریک بپا ہوئی۔ واقعی جاسب تو عمر کے پاسنگ میں بھی نہیں تھا، کم از کم اس کی نظر میں تو ایسا ہی تھا۔ ایک پل لگا تھا کہ ان کا فیصلہ بدلنے میں۔ ٹھیک ہے، مگر تم نیچے آ جاؤ، کام وغیرہ میں مدد کرواؤ۔ آج کل میں رابعہ نازیہ بھی آ جائیں گی، میں نہیں چاہتی کہ انہیں تمہاری سستی کام چوری کا علم ہو۔ مما بہت اچھی ہیں۔ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے وہ ان کی باہوں میں جھول گئی۔ زبردست، رمضان میں بھی تمہاری عادت نہیں بدتی۔ وہ نہایت انہماک سے صحن میں لگی کیاریوں میں پانی ڈال رہی تھی اور ترتیب سے رکھے پانی کے مٹکوں پر موتیا کے پھولوں کی مالا لگا رہی تھی، جو اس نے خود گھر میں تیار کی تھی۔ دراصل دادی کو نلکے کا ٹھنڈا پانی اور موتیے کی مخصوص مہک بہت پسند تھی، اسی لیے ان کی فرمائش پر اب تک ان کے ہاں یہ رواج تھا۔ اس وقت بھی وہ سہ پہر میں یہی کر رہی تھی کہ ایک شناسا آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر مڑ کے دیکھا، سامنے عمر اپنا مخصوص تاثر لیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اسے تک رہی تھی۔ شرم و جھجک، خوشی، نہ جانے کتنے ہی رنگ اس کی جھیل سی آنکھوں میں جان بن کر اترے تھے۔ کیا ہوا دری؟ ارے میں نے سوچا تھا سب کو سرپرائز دوں گا، تم تو باقی سرپرائز ہو گئیں۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی تو وہ جیسے حال میں لوٹ آئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک کال ہی کر دیتے، ہم لوگ آپ لوگوں کو ریسیو ہی کرنے آ جاتے۔ اور پھپھو پھوپھا نہیں آئے کیا؟ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو سامنے ہی اسے رابعہ اور حمید پھوپھا آتے نظر آئے۔ وہ لپک کے آگے بڑھی۔ عمر نے محبت سے اس کے انداز دیکھے، اس کی یہی باتیں تو اسے یہاں کھینچ ڈالتی تھیں۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ اور پھپھا آپ بھی فائنلی آ ہی گئے، ورنہ ہمیشہ بہانے بنا دیتے تھے۔ وعلیکم السلام، ارے بھائی کیسے نہیں آتے اپنی بیٹی سے ملنے؟ اور اتنے خوشی کے موقع پر سالوں بعد تو عید سب کے ساتھ منانے کا موقع ملا ہے۔ حمید پھپھا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور رابعہ اسے گلے لگاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ دادی جان تو سالوں بعد اپنی عزیز جان بیٹی کو دیکھ کے نہال ہو رہی تھیں۔ افریشم اور آبدہ بھی خوش تھیں۔ آبدہ دونوں بیٹیوں کو ساتھ لگائے جلدی جلدی افطاری کی تیاری کرنے لگیں۔ اس طرح اچانک ان کے آنے سے وہ کچھ تیاری ہی نہیں کر پائی تھیں، خاص کر جب سے دادی جان نے عمر کی ایما پر درشم کے ساتھ اس کی نسبت طے کی تھی۔ انہیں اپنی نند کچھ زیادہ ہی عزیز ہو گئی تھی۔ آخر ان کی بیٹی کا سسرال جو تھا، یہ بات صرف گھر کے بڑوں تک ہی محدود تھی، مگر افریشم نے درشم کو بھی اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ ویسے بھی وہ عمر کے لو دیتے جسموں کی آنچ سے کسی شمع کی مانند پگھلنے لگی تھی۔ نصرت کو خبر ہوئی تو وہ بھی ثنا اور ہنا کے ساتھ دوڑی چلی آئیں۔ ماشاء اللہ بھائی، رابعہ تمہارا بیٹا تو کافی بڑا ہو گیا ہے، اور بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ رابعہ سے بات کرتے کرتے انہوں نے ایک دم عمر کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ ان کی اتنی خوش اخلاقی وہاں بیٹھے نفوس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کی عادات و اطوار سے تقریباً سبھی واقف تھے، خاص کر سسرال والوں سے تو ان کی کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں مامی، بس انٹرنشپ چل رہی ہے۔ ایم پی اے تو مکمل ہو گیا تھا، 6 مہینے کی انٹرنشپ رہ گئی ہے، اس کے بعد پاکستان میں ہی جاب کا ارادہ ہے۔ ارے کیوں بھائی، پاکستان میں کیوں؟ وہاں لندن میں تو تم لوگوں کا سب کچھ سیٹ ہے، پھر یہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا جو یہاں رہو تم۔ نصرت کو اس کے ارادے کچھ خاص پسند نہیں آئے۔ رابعہ سمیت حمید پھپھا نے بامشکل اپنی ناگواریت چھپائی۔ بس نصرت، اب بہت رہ لی اپنوں سے دور،
اب ہمارا پاکستان میں ہی شفٹ ہونے کا ارادہ ہے۔ ویسے بھی آج کل کے حالات میں باہر ممالک میں مسلمانوں کا رہنا کچھ آسان نہیں رہا۔ عمر کے بجائے رابعہ نے جواب دیا تو وہ چپ ہو کے رہ گئی۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہو۔ اور بھائی بچیوں، تم لوگوں کی تیاریاں ہو گئی مکمل یا ابھی بھی چل رہی ہیں؟ رابعہ نے چاروں لڑکیوں کو مخاطب کیا جو چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھیں۔ ارے ابھی کہاں پھوپھو، ابھی تو چل رہی ہیں، میری تو آدھی تیاری بھی نہیں ہوئی، ہنا نے جواب دیا تو وہ مسکرا اٹھیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، مجھے بھی کافی کچھ لینا ہے، کوئی پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں پھر سب ساتھ چلیں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں یہ بالکل صحیح رہے گا، ایسا کرتے ہیں کل ہی چلتے ہیں افطار کے بعد، روزے میں تو ہمت نہیں ہوتی ہے نا آپا اور دری۔ ہنا نے کہتے ہوئے اپریشم اور دورشم کی طرف تائید چاہی تو دونوں نے سر اس بات میں ہلا دیا اور رابعہ مسکراتے ہوئے دادی جان کے کمرے کی طرف چلی گئیں، جبکہ عمر اور حمید آرام کی غرض سے اپنے کمروں میں چلے گئے اور لڑکیاں اپنی باتوں میں لگ گئیں، سوائے ثنا کے جو کچھ سوچتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اف کتنی تھکن ہو گئی ہے قسم سے، دری اور آپا آپ لوگ تھکتے نہیں ہیں اتنے گھنٹوں بھی بازاروں میں خوار ہو کر۔ وہ سب لوگ ابھی شاپنگ کر کے لوٹے تھے کہ ہنا نے شاپر سائڈ پہ رکھتے ہوئے تبصرہ کیا، ارے بھائی بچیوں، یہ بھی کوئی عمر ہے تھکنے کی؟ ہم تو اس عمر میں بھی اتنے ایکٹیو ہیں اور تم لوگ پتہ نہیں کیا کرو گی جب اس عمر تک پہنچیں۔ رابعہ پھوپھو نے بھی رائے دینا ضروری سمجھا۔ ہنا نے اس وقت کو کوسا جب اس نے تھکن کا نام لیا تھا۔ ثنا اپنے شاپرز اٹھاتی ہوئی اوپر چلی گئی، جبکہ دورشم اور افریشم صوفے پر ہی ٹک گئیں، جہاں جاسب آبدہ کے ساتھ بیٹھا ضروری سامان کی لسٹ تیار کر رہا تھا۔ جاسب بیٹا، میں نے پہلے تم سے فرنیچر اور دیگر سامان کی ایک لسٹ بنوائی تھی نا، وہ کہاں ہے؟ آج رابعہ نے کچھ اور چیزیں یاد دلوائی ہیں، میں نے سوچا وہ بھی منگوا لوں تم سے۔ آبدہ نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، امی وہ تو میرے روم میں ہے، آپ رکیں ذرا، میں لے آتا ہوں۔ ارے نہیں، تم یہ والی لسٹ بناؤ، میں منگوا لیتی ہوں۔ ہنا بیٹا ذرا تم لا دو وہ لسٹ جاسب کے کمرے سے۔ انہوں نے پاس ہی بیٹھی ہنا کو مخاطب کیا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈ کلر کی فائل ہوگی اسٹڈی ٹیبل پر، وہی لے آنا، اسی میں سب لسٹیں ہیں۔ جاسب نے پیچھے سے پکار کی آواز لگائی تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر اسے اس کی مطلوبہ فائل مل گئی۔ اس نے جیسے ہی فائل اٹھائی، فائل کے نیچے ایک سیاہ کلر کی ڈائری رکھی ہوئی تھی تو غیر اخلاقی حرکت، مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ڈائری کھول لی۔ سامنے ہی اجلے حرفوں میں جاسب کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ صفحات پلٹے، ایک صفحے پر رقم تراز شیر پر اس کی انگلیاں تھم ہی گئیں۔ لگتا تو نہیں ہے کہ جاسب بھائی کی زندگی میں کوئی لڑکی ہوگی، مگر یہ شیر پھر کس کے لیے؟ اس نے خود سے الجھتے ہوئے سوچا۔ برابر والے صفحے پر ایک اور شیر لکھا تھا جسے پڑھ کے وہ پہلے سے زیادہ چونکی۔ لگتا ہے جو بھی ہے بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہے، جبھی تو جاسب بھائی نے ایسی خوبصورت سی تشبیہات والی شاعری لکھی ہوئی ہے۔ ہنا، ارے ہنا سو گئی ہو کیا بھائی؟ جلدی لے آؤ، فائل مل نہیں رہی کیا؟ باہر سے جاسب کی آواز آئی تو اس نے بوکھلاتے ہوئے ڈائری بند کی اور فائل لے کر باہر آ گئی۔ آپ کو کوئی فکر بھی ہے اپنی بیٹیوں کی، یا پھر بھس بھتیجوں کی ذمہ داریاں نبھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی اپنی بیٹی کی عمر اب شادی کی ہو گئی ہے، مگر سلام ہے آپ پر جو آپ نے ابھی تک کچھ سوچا ہو۔ اس رات فیضان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئے تو نصرت کو کافی برہم پایا۔ کمال کرتی ہو تم بھی نصرت، مجھے کیا فکر نہیں ہوگی اپنی بچیوں کی؟ میں تو بس اس لیے چپ تھا کہ جب ہر معاملے میں تم اپنی کرتی ہو تو پھر اس معاملے میں بھی تم نے خود ہی کچھ سوچا ہوگا، مجھ سے مشورہ کرنے کی تو تمہاری ویسے بھی کوئی عادت نہیں۔ انہوں نے کافی گہرا طنز کیا تو وہ تل ملا کر رہ گئیں۔ واہ بھائی واہ، دوسرے معاملوں کی کیا خوب کہی آپ نے، لیکن بچیوں کی شادی میں تو آپ کا مشورہ ضروری ہے نا؟ ویسے بھی آپ کے خاندان والوں نے کون سا پوچھ لیا ہم سے؟ اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی افریشم ہے تو ظاہر ہے اس کی بات ہی باقی بچیوں کا سوچا جائے گا۔ آپ ذرا صبر کر لیں، شادی ہونے دیں پھر دیکھتے ہیں کچھ۔ انہوں نے تحمل سے جواز پیش کیا۔ رشتہ داروں کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی بہن سے بات کریں، عمر کے لیے ثنا کے ساتھ اس کا جوڑ صحیح رہے گا۔ کافی تحمل کے بعد انہوں نے اپنی مطلب کی بات کی تو فیضان صاحب کا دل چاہا کہ انہیں غائب ہی کر دیں۔ حد کرتی ہو نصرت، تم بھی ویسے اتنی چالاک ہو، لیکن اس معاملے میں لگتا ہے کہ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ ہم بیٹی والے ہیں،
بیٹی کے باپ کا اس طرح خود سے کہنا اچھا نہیں لگتا، اور پھر میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں جو میں اس قدر جلد بازی کروں۔ خود نہیں کہیں گے تو کیا آسمان سے برسیں گے رشتے؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ اچھا اب تم اتنا مت سوچو، فریشم کی شادی ہو جائے تو میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اس کے جاننے والے ہیں کافی اس سلسلے میں، مگر تم اماں وغیرہ سے اس قسم کی کوئی بات خود مت کرنا، اب سو جاؤ۔ انہوں نے کہتے ہوئے لائٹ بند کر دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب مزید بحث کے موڈ میں نہیں۔ عمر اور دورشم کی بات طے ہونے سے وہ ابھی تک قطعی لا علم تھے۔ نصرت بھی غصے سے بڑبڑاتی لیٹ گئیں۔ اب جو کرنا تھا انہیں ہی کرنا تھا۔ آپا کہاں ہیں آپ؟ جلدی آئیں باہر۔ دورشم ہانپتی کانپتی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا دوری، سب خیریت تو ہے نا؟ ایسی کیا افتاد آن پڑی جو یوں چلا رہی ہو؟ افریشم نے چھولے ابالنے کے لیے پریشر کوکر میں چڑھائے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے بتانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ باہر آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لان کی طرف لے آئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر فریشم کی ہنسی نکل گئی۔ ان کی چھوٹی پھپھو نازیہ اپنے 3 عدد بچوں سمیت جاسب کے ہمراہ تشریف لا رہی تھیں۔ جاسب بیچارہ ان کا ٹرنک سنبھالے ہوئے تھا اور وہ شرارتی بچوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا علی، جبکہ اس سے چھوٹا ناظم اور سب سے چھوٹی بیٹی لائبہ۔ ان کے یہ 3 عدد بچے گھر میں دھماک چوکڑی مچاتے کہ سب اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہی وجہ تھی کہ دورشم تقریباً باتیں ہانپتی ہوئی اسے یہ خبر سنانے کو دوڑی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہاں گرمی کچھ کم ہے، ورنہ تو حشر برا ہو جاتا میرا۔ اور تم دونوں وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ خاص طور پر تم تو، جو دلہن اپنی پھپھو کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا؟ ان دونوں کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ شرارتاً کہہ کر باری باری دونوں سے گلے ملی۔ اتنے میں جازب نے ان کا سامان اندر رکھ دیا تھا اور بچے نانو نانو کہتے اندر داخل ہو گئے تھے۔ شور سن کے تقریباً سبھی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ اب نازیہ پھپھو سب کو اپنے سفر کا احوال سنا رہی تھیں۔ یہ کیا جاوید نہیں آیا کیا تمہارے ساتھ؟ ایک تو تمہارے سسرال والوں کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے کہ بیچاری بہو کو بچوں کے ساتھ اکیلے اتنی دور بھیج دیا ہے۔ ارے بھتیجے کی شادی میں شرکت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کیا تمہارے میاں نے؟ دادی جان لاؤنج میں آئی تو انہیں اکیلا دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ ہمیشہ ہی ان کے میاں کی سعادت سے خائف رہتی تھیں، جو بامشکل ہی کراچی تشریف لاتے تھے، اور پھپھو بیچاری ان کے دفاع میں زمین آسمان ایک کر دیتی تھیں۔ اماں آپ کو پتہ تو ہے دکانوں وغیرہ کا سارا حساب کتاب وہ خود ہی کرتے ہیں، چاند رات تک آ جائیں گے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے جواز پیش کر کے اماں کے گرد بازو حائل کر دیے۔ نتیجتاً ان کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ آبدہ بھابی میں تو کہتی ہوں افریشم کے ساتھ ساتھ آپ لگے ہاتھوں جازب کی بھی شادی کر دیں۔ حیرت خیر سے ماشاءاللہ تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اور پھر آپ کو بھی سہولت رہے گی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کی بات کی۔ جب سے انہوں نے جاسب کو دیکھا تھا، آج وہ جب سے ہی سوچ رہی تھیں۔ دراصل اس بار وہ 3 سال بعد کراچی آئی تھیں، اور ویسے بھی انہیں اپنا بھتیجا بہت پیارا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ابھی کہاں، دورشم کے ساتھ ہی کریں گے جاسب کی تو، آبدہ کے بجائے دادی جان نے کہا، تو سبھی نے مسکراتے ہوئے ان کی تائید کی۔ جاسب بیچارہ جھینپ گیا۔ افریشم نے چپکے سے دل میں اپنے عزیز بھائی کی بلائیں لیں اور باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ عمر اگر آپ فری ہیں تو میرے ساتھ ذرا قریبی مارکیٹ چلیں پلیز، مجھے چند چیزیں لینی ہیں، عید میں 2 دن بھی نہیں ہیں اب۔ نکسک سے تیار ہوئی وہ بالکل کسی فیشن شو کا حصہ لگ رہی تھی۔ عمر اور جاسب جو شطرنج کے مہروں میں الجھے ہوئے تھے، دونوں نے چونک کے باری باری ثنا کو دیکھا۔ جاسب کو اس وقت اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ جو بھی تھا، گھر کی لڑکیوں کو یوں اکیلے کزن کے ساتھ رات میں جانے کی اجازت نہ تھی، خاص کر عمر کے ساتھ۔ اس کے بھائی نہ بولنے پر وہ شدید چونکا تھا۔ پتہ نہیں چچی اس پر سختی کیوں نہیں کرتی، اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ وہ فقط سوچ کر ہی رہ گیا۔ اچھا تم رکو، میں چلتا ہوں۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ دورشم اور ہینا وغیرہ سے بھی پوچھ لو، یا پھر ہو سکتا ہے ناسیہ خالہ کو بھی کچھ لینا ہو۔ عمر نے اپنی دانست میں کافی سمجھداری کی بات کی۔ ارے نہیں بھائی، ان لوگوں کی تو سب تیاریاں ہو گئیں، مجھے بھی آج ابھی بس یاد آیا ہے۔ آپ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ثنا نے ایک ادا سے اپنی شیکی کٹ بالوں کو جھٹکتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی، مگر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔
سو چپ چاپ اس کی بات مان گیا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ جاذب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے نازیہ پھپھو نے کمرے میں قدم رکھا اور جس طرح انہوں نے ثنا کا جائزہ لیا وہ سٹ پٹ آ گئیں، مگر نظر انداز کرتی ہوئی نکل گئیں۔ پتہ نہیں کیسی تربیت کی ہے نصرت بھابی نے، گھر والوں سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتی لڑکیاں اور منہ اٹھا کے چلتی۔ کیا خوب زمانہ آ گیا ہے۔ ان کی بڑبڑاہٹ جاذب نے بھی سن لی تھی، مگر سنی انسنی کرتے ہوئے لائبہ کو ان کی گود سے لے کر وہ باہر آ گیا۔ نازیہ پھپھو کو بھی ہمیشہ سے ہی نصرت سخت ناپسند تھی، جنہوں نے ان کا بھائی ان سے چھین لیا تھا، اور اب بھتیجی کو بھی ان کی روش پر چلتے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوئی تھیں۔ لہٰذا اپنے جلے دل کے ساتھ وہ رابعہ اور دادی جان کی تلاش میں ان کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ آج 30واں روزہ تھا اور کل عید الفطر تھی۔ قصرِ راحت میں بھی چاروں طرف رنگ و بو خوشیوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ کل افریشم کا نکاح تھا اور عید کے تیسرے دن مہندی تھی۔ سہر کوئی کاموں میں مصروف تھا، وہ بھی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے نچلی منزل کی جانب چلی آئیں۔ ساری لڑکیوں نے لاؤنج میں ادھم مچا رکھا تھا۔ جاذب اور عمر لڑکیوں کے آپس کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے آبدہ، رابعہ اور نازیہ وغیرہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئیں، تو وہ کچن کی طرف چلی آئیں جہاں دریشم چائے بنا رہی تھی۔ بیٹا، وہ تمہاری امی اور پھپھو وغیرہ نظر نہیں آ رہی، کہیں گئے ہیں کیا وہ لوگ؟ نہیں چچی، گھر پر ہی ہیں، دادی جان کے کمرے میں ہیں، آپ بھی وہیں چلی جائیں۔ اس نے چائے کپوں میں ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں وہیں جا رہی ہوں۔ پھر اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئیں۔ چاند رات خاص کا نکاح سے ایک دن پہلے ہزاروں کاموں کے جھمیلے میں اس طرح سب بڑوں کا ان کی ساس کے کمرے میں اکٹھا ہونا انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کوئی ضروری بات تھی تو انہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے ہی وہ کمرے کے باہر ہی رک گئیں۔ دروازہ بند تھا، مگر باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کنسوئیاں لینے کی اپنی پرانی عادت سے مجبور ہو کر وہ باہر ہی رک گئیں، مگر اپنا نام سن کر انہیں شدید حیرت ہوئی۔ وہ یقیناً نازیہ کی ہی آواز تھی۔ ماں ابھی کیسے بتا دیں نصرت کو؟ آپ کو پتہ تو ہے، انہوں نے تو کبھی اس گھر کی خوشیوں کو اپنا ہی نہیں سمجھا، تو پھر اس وقت سے پہلے بتانے کا فائدہ؟ افریشم کی مہندی پر ہی عمر اور دریشم کی منگنی کر دیتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا، بات تو پہلے سے ہی طے ہے۔ اپنی حیثیت کا اندازہ کیا ہوا انہیں، لگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ انہیں شدید صدمہ ہوا تھا۔ دریشم سے بڑی تو ان کی بیٹی ثنا تھی، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، آخر تھی تو ان لوگوں کا ہی خون نہ۔ اب تو انہوں نے بھی اپنی عادات کافی بدل لی تھیں، صرف اسی لیے کہ عمر کی ثنا سے شادی ہو جائے، مگر یہاں تو ابھی تک وہ پرانی والی نصرت ہی تھی سب کے لیے۔ ان سے ضبط نہ ہوا تو نہایت غصے سے دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئیں۔ نہیں بتائیں کچھ آپ لوگ مجھے، بلکہ شادی میں بھی کیوں بلایا؟ نہ بلاتے، میں تو ہمیشہ سے ہی ان سے کہتی رہی کہ آپ کے گھر والے آپ کی بیوی اور بچوں کو اپنا نہیں سمجھتے، مگر انہوں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی طرفداری کی۔ ایک پل کو تو مجھے بھی لگا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن نہیں، میں صحیح تھی، آج دیکھ لیا میں نے۔ ارے آپ لوگ بتائیں، کیا ثنا اور حنا آپ لوگوں کا خون نہیں ہے؟ کیا ان کے بارے میں کسی نے سوچا کہ ان کی بھی شادی کرنی ہے یا نہیں؟ دریشم تو ثنا سے بھی چھوٹی ہے، پھر بھی سب کو آبدہ بھابھی کے بچوں کی فکر ہے۔ بولتے بولتے ان کی آواز رند گئی تھی۔ رابعہ سمیت سبھی ان کے اتنے شدید رد عمل پر اچھل پڑے تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو چھوٹی بہو، ہم نے کبھی بچوں میں فرق نہیں کیا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا تھپ تھپایا، جسے نہایت غصے سے انہوں نے جھٹک دیا۔ نازیہ سے ان کا یہ رویہ برداشت نہ ہوا تو وہ پھٹ پڑی۔ ہے نصرت بھابھی، بس کرو، ارے آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے، کیا خوب تربیت کی ہے آپ نے بچیوں کی۔ حنا تو خیر صحیح ہے، مگر وہ آپ کی لاڈلی ثنا فیشن کی دلدادہ، گھر گھرستی میں صفر حد درجہ، منہ پھٹ اور بدتمیز۔ ارے اتنی تمیز نہیں کہ گھر والوں سے یا بڑوں سے کہیں جانے سے پہلے اجازت دے لیں، جب جی چاہا جوان کزن کے ساتھ منہ اٹھا کے سیر سپاٹوں کو نکل پڑی۔ آپ نے ویسے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی خاندان بھر میں ہمارا نام بدنام کرنے میں، اور اب رہی صحیح کسر یہ ثنا پوری کر دے گی۔ ارے لوگ شادی سے پہلے ماں کو بھی دیکھتے ہیں، جب آپ ایسی ہیں تو کوئی کیوں شادی کرے گا؟ آپ کی بچی کو تو آپ کی تو سگی بہن نے بھی نہیں پوچھا۔ اتنی تلخ کڑوی باتیں سن کے نصرت کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ بات ان کی بیٹی کے کردار تک آ پہنچی تھی۔
ان کی زبان تراسی کی سزا ان کی بچیوں کو ملے گی۔ اگر انہیں اس بات کا احساس پہلے ہو جاتا تو وہ کبھی نہ بولتی کچھ۔ انہوں نے بڑھ کر دیوار کو تھام لیا۔ شور شرابے کی آوازیں سن کے سب لوگ ہی ادھر جمع ہو گئے تھے۔ ہینا اور ثنا بھی دادی اور پھپھو لوگوں کو دیکھتی تو کبھی ماں کی زرد رنگت اور دھواں چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی۔ نازیہ نے کچھ اور کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ آفتہ کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ بس کر دیں آپ لوگ خدا کے لیے، گھر کی بچیوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے۔ نازیہ خدا کا خوف کرو، ثنا ہو یا افریشم، ہینا ہو یا دریشم، چاروں ہی اس گھر کی عزت ہیں۔ یوں اس گھر کی عزت پر انگلی اٹھانے کا حق کسی کو نہیں۔ اور نصرت، تم نے یہ کیسے سوچ دیا کہ ہم نے تمہاری بچیوں کو اپنا نہیں سمجھا؟ یہ ہینا، اس کو دیکھ لو۔ وہ ہینا کا ہاتھ پکڑ کے نصرت کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے حیرت سے آفتہ کو دیکھا۔ یہ اتنی سی تھی جب سے میرے پاس رہتی تھی۔ نصرت، یہ جتنی تمہاری بیٹی ہے اتنی ہی میری بیٹی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے جاذب کی دلہن کے روپ میں دیکھا۔ دریشم کی شادی پر میرا جاذب اور ہینا کی شادی کا ارادہ تھا۔ اماں کو بھی یہ بات پتہ تھی، مگر کبھی تم سے کہی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑھ کے ہینا کو گلے لگا لیا۔ جاذب نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ سبھی کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ نصرت کی آنکھیں فرتے مسرت سے چھلک پڑیں۔ بس اب جاذب اور ہینا کی منگنی بھی عمر اور دریشم کی منگنی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر حتمی انداز میں کہا۔ ثنا ششدر سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ تو بس عمر اور دریشم میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ جب ہی کچھ یاد کرتے ہوئے نصرت نے کپ کپاتے لبوں سے ثنا کا نام لیا۔ میری ثنا کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بھابھی، میں ہوں نا اپنی پھولوں جیسی بھتیجی کے لیے۔ میں ڈھونڈوں گی پیارا سا لڑکا۔ میرے جیٹ اور جیٹھانی نے اپنے بڑے بیٹے رضا کے لیے لڑکی دیکھنے کا کہا ہے۔ خاندان میں ہی بہت اچھا لڑکا ہے، آپ اطمینان رکھیں، میں اسے فون کر کے شادی پہ بلوا لوں گی۔ شادی کے بعد ملتان جا کے جیٹھانی سے بات کروں گی۔ نازیہ نے آگے بڑھ کر نصرت کو گلے لگا لیا اور ثنا کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ آفتہ بھابھی کی باتیں سن کر انہیں بھی اپنے رویے کی تلخی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ ثنا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنے ددیال والوں کو کیا سمجھتی تھی اور وہ لوگ کیا تھے؟ مگر اس میں اس کا بھی اتنا قصور نہیں تھا۔ نصرت نے جس سانچے میں سے ڈھالا وہ ڈھل گئی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے دوسری نصرت نہیں بننا۔ وہ گر کے نہیں سنبھلے گی، بلکہ وہ ہمیشہ سنبھل کے چلے گی۔ آج وقت نے اسے سب کچھ باور کرا دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادی جان کو پہلی دفعہ اتنی محبت سے گلے لگایا۔ سبھی کے چہروں پر اطمینان رقصا تھا، سوائے ہینا کے۔ سب ہی مسکرا دیے، جبکہ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی، جسے سب نے شرم سے تعبیر کیا۔ مگر جاذب کی آنکھوں میں واقعی پریشانیاں برائی تھی۔ دھن چھٹ چکی تھی۔ سبھی ہنستے مسکراتے ہوئے تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ینگ پارٹی نے لاؤنج میں قبضہ جما لیا تھا اور بڑوں نے کچن کی تیاریوں میں۔ ہینا سے کہیں نظر نہیں آئی تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا چچی کے پورشن کی طرف آ گیا، مگر وہ اسے وہاں بھی نہیں نظر آئی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے قدم ٹیرس کی جانب بڑھا دیے۔ سامنے ہی وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ خوش نہیں ہو کیا؟ جاذب کی آواز پر اس نے چونک کے دیکھا۔ اس کے سوال پر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ جاذب نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ جاذب بھائی کچھ نہیں، پلیز آپ نیچے جائیں، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ اف ظالم لڑکی، اب تو بھائی نہیں بولو۔ صاحب کو خیر سے آپ کے منگیتر ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اس نے شوخی سے مسکرا کے کہا۔ ہینا نے چونک کر بہور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جگنو رقص کر رہے تھے۔ اتنی خوشی ہے انہیں تو یا اللہ، پھر وہ ڈائری اور وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے اتفاق سے ایک بار آپ کی ڈائری کے چند ابتدائی صفحات پڑھے تھے، اس میں وہ شاعری وہ سب کیا تھا پھر؟ زبردست، تم تو ابھی سے روایتی بیویوں کی طرح تفشیش کر رہی ہو، بس اتنی سی بات پر پریشان تھی تم۔ میں سمجھا، پتہ نہیں کیا بات ہے، پاگل لڑکی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی اور لڑکی کا نہیں سوچا سوائے ایک کے، اور اگر تم نے ڈائری کے مزید صفحات اور پڑھ لیے ہوتے تو اس کا نام بھی جان لیتی۔ اس نے ہنوز اطمینان سے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کون ہے وہ؟ ہینا نے غصے سے پوچھا۔ جنگلی مانو بلی، میری وہی تو ہے جسے آج تک میں تنگ کرتا رہا۔
وہی میرا سب کچھ ہے۔ تم نے غور کیا ہوتا تو ماما کی طرح جان گئی ہوتی۔ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے بات مکمل کی۔ پہلے تو ہنا کی سمجھ نہیں آئی بات، جب آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جنگلی مانو بلی، وہ اسے ہی تو کہتا تھا ہمیشہ سے۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، میں نہیں بولتی آپ سے، اس نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے قدم بڑھائے تو جاذب نے پڑھ کے اس کا آنچل تھام لیا۔ کیا ہے، رکو تو صحیح، بات تو سن لو، ادھر آؤ پہلے۔ اس کا ہاتھ تقریباً کھینچتے ہوئے وہ ریلنگ کی جانب دوبارہ سے آیا۔ اب آسمان کی طرف دیکھو، وہ چاند نظر آ رہا ہے نا؟ جاذب نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ مہویت سے عید کا چاند تکنے لگی۔ مدھم میٹھی آواز میں وہ اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا اور وہ اس کے اس قدر والہانہ انداز پر خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ دھیرے سے اس کو فش کرتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ جاذب کا بے ساختہ کہکا فضاؤں میں گونجا تھا۔ عید کا یہ زوفشاں چاند اپنی تمام تر روشنی گلابوں سمیت قصرے راحت پر نچھاور کر رہا تھا، جس کی روشنی سے تا عمر قصرے راحت کے در و دیوار کو چمکنا تھا۔